Kashmiris. That's why. Indian forces need to go back. Kashmir is for Kashmir. It's not for India. It's not for Pakistan. It's for Kashmiris. Modi's killing. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی، شہر میرپور کے باشیوں اور اسٹیج پر موجود سفر آزادی میں شریک JKLF نیشنل زون کے صدر ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب، ایڈوکیٹ سعد انصاری صاحب، SLF کے چیئرمین ایڈوکیٹ راجہ دانش صاحب، اور سفر آزادی میں شریک شہید کشمیر مقبول بٹ اور امان اللہ خان کے وارثوں اور یاسین ملک کے ہمراہیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ آن لائن سفر آزادی کا سفر کے عنوان اور کشمیری رہنما عبدالحمید بٹ صاحب مرحوم کی برسی کے موقع پہ ہونے والی اس معزز کانفرنس سے خطاب کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ اس اہم اجتماع میں ہم نہ صرف ایک قوم کی امنگوں پر بات کرنے بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرنے کے لیے بھی موجود ہیں جو طویل عرصے سے آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد ایک طویل اور کڑن مشکلات کا شکار رہی ہے اور ہو رہی ہے، جو ان لاتعداد بہادر مردوں اور عورتوں کی قربانیوں سے نشان زدہ ایک ایسا سفر ہے جنہوں نے اپنے حق کی آزادی و خود مختاری کے لیے بہادری سے جدوجہد کی، اور یہ اہم ہے کہ یاسین ملک جیسے لوگوں کے اہم کردار کو خراج تحسین پیش کیا جائے، جنہوں نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ آپ کو ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے۔ جبری طور پر تقسیم شدہ جموں کشمیر کو متحد کر کے اسے مکمل آزاد ملک کا درجہ دلانے کے لیے یہ سفر آزادی منزل تک پہنچنے تک جاری رہے گا۔ آج آپ یہاں اس جذبے کو زندہ کرنے اور جدوجہد کی حمایت کے لیے انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو یاد دلانے کے لیے بھی جمع ہوئے ہیں۔ امید اور امید، میرے دوستو، وہ ستون ہے جس پر آزادی کا سفر کھڑا ہے۔ یہ وہ محرک قوت ہے جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے، جہاں تک کہ مشکلات میں بھی آگے بڑھنے کی راہیں دکھاتی ہے۔ امید اور امید۔ کشمیری عوام کسی بھی دوسری قوم کی طرح اپنی تقدیر خود طے کرنے، جبر اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے حق کے مستحق ہیں۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس امید کو زندہ رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ چیلنجوں کے سامنے یہ امید ختم نہ ہو۔ آزادی کے حصول میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک کردار ہے۔ صرف وجہ کے ساتھ ہمدردی کرنا یا محض لپ سروس پیش کرنا کافی نہیں ہے۔ ہر فرد، خواہ وہ کسی بھی پس منظر، قوم، برادری، علاقہ، فرقہ، صنف یا مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحدہ آزاد کشمیر کی جدوجہد کی حمایت کرے، چاہے وہ وکالت کے ذریعے ہو، بیداری پیدا کرنے کے ذریعے ہو، یا انسانی امداد یعنی ہیومینٹیرین اسسٹنس فراہم کرنا ہو۔ ہم سب کو اس سفر میں کردار ادا کرنا چاہیے، کرنا ہوگا۔ مزید یہ کہ ہم اتحاد کی طاقت کو نہ بھولیں۔ کسی بھی قوم کی مضبوطی اس میں مضمر ہے کہ وہ مصیبت کے وقت ایک ساتھ ہو جائیں۔ متحدہ آزاد جمہوریہ جموں کشمیر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سیاسی، ثقافتی اختلافات سے بالا تر ہو کر متحد ہونا ہوگا۔ صرف اتحاد کے ذریعے ہی ہم ایک ایسے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد استوار کر سکتے ہیں جو تقسیم اور جھگڑوں سے پاک و صاف ہو۔ تاہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یاسین ملک نے اس سفر آزادی کا آغاز بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کیا، اور ان کی گرفتاری کے بعد یاسین ملک کی تنظیم نے اس سفر کا آغاز آزاد کشمیر میں JKLF کے رہنما اور میرے دائیں بازو ڈاکٹر توقیر گیلانی اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ آج یاسین ملک کے یہ نمائندے آپ کے شہر میرپور میں اس سفر آزادی کی اہمیت بتانے اور غرض و غائب بتانے آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ میں اس موقع پر اپنے ساتھیوں سے اور آپ سے فقط یہ کہوں گا
کہ ہمیں پرامن ذرائع کی اہمیت کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آزادی کی جدوجہد تشدد یا نفرت کا مترادف نہیں ہے، یہ انصاف، انسانی حقوق اور آزادی کے متمنی لوگوں کی بھلائی کی لڑائی ہے۔ ہمارے اعمال کی رہنمائی امن مکالمے اور افہام و تفہیم کے اصول سے ہونی چاہیے، کیونکہ انہی راستوں سے دیر پا حل نکلے گا اور نکل سکتا ہے۔ میرے دوستو، آزادی کا راستہ اکثر رکاوٹوں اور چیلنجوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم مایوس نہ ہوں، کیونکہ تاریخ نے قوموں کو دکھایا ہے۔ آخر میں میرے ساتھی سامعین کرام، آزادی کا سفر آسان نہیں ہے، یہ چیلنجوں، رکاوٹوں اور ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تاہم ہمیں چاہیے کہ ہم حوصلہ نہ ہاریں اور نہ ہی ہمت ہاریں، کیونکہ پوری تاریخ میں آزادی پانے والی قوموں نے ہمیں دکھایا ہے کہ آزادی کا راستہ ممکن ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے اعمال کی رہنمائی امن، مکالمے اور افہام و تفہیم کے اصولوں کے ذریعے ہی ہم ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں جو ہمارے راستے میں کھڑی ہیں، حائل ہیں یا جب پیدا کی جا رہی ہیں، دیر پا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ لہذا آئیے ہم اپنی آزادی کی جستجو میں ثابت قدم رہیں، یہ جانتے ہوئے کہ مل کر ہم ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ اب آتا ہوں سفر آزادی کی کانفرنس کے دوسرے موضوع پر۔ عبدالحمید بٹ صاحب میرے ایک بہترین دوست اور ساتھی تھے۔ ان کی ساری زندگی ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی جدوجہد میں بسر ہوئی۔ وہ مجھ سے اس سفر میں بہت آگے نکل گئے۔ وہ شہید کشمیر مقبول بٹ کے ان رفقائے کار میں شامل تھے جن کا انتخاب شہید مقبول بٹ نے اپنے سفر آزادی کے دوسرے مرحلے یعنی 1976 میں اپنی 7 رکنی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے خود کیا تھا۔ میں اور میرا ایک قریبی دوست جو آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں، بعد ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس سفر میں شریک سفر ہونے سے کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے، اور میں نے سعودی عرب میں اپنے قیام کے دوران شہید مقبول بٹ صاحب کو جب میں نے ایک خط کے ذریعے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، انہیں جیل میں جو خط بھیجا اس کا جواب میرے محبوب قائد نے جیل سے دیا، وہ ان کے میرے نام ان خطوط میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو برادر عزیز سعید اسد صاحب نے اپنی کتاب کا شعور فرضہ میں شائع کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس اجتماع میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حمید بٹ صاحب کہ جنت میں درجات بلند فرمائے۔ آزادی کی جدوجہد میں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بھارت کے حکومت خانوں میں گزارا۔ وہ آخر دم تک اپنے وطن کی آزادی کی جدوجہد میں مصروف رہے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ شہر میرپور سفر آزادی کا منبع ہے۔ بہت سی شخصیات سے یادیں وابستہ ہیں۔ اگر نام گننا شروع کروں تو کسی کا نام رہ گیا تو ناراضگی کا احتمال ہے۔ آپ کے وقت اور توجہ دینے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہمت دے کہ ہم اس سفر کو انجام تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انقلاب، بھارت انقلاب۔